أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا۔ اور دوسرا ادب اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ قرآن جب پڑھتے ہیں تو قرآن کو شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھنا چاہیے۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بغیر تعوذ کے آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ قرآن کی آیت ہی اس بات پر گواہی دے رہی ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ اور اگر کوئی اعوذ باللہ پڑھے بغیر بسم اللہ کے ذریعے سے اگر پڑھ لے رہا ہے تو وہ غلطی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، کیونکہ قرآن خود اس بات پر گواہی دے رہی ہے کہ آپ کے بسم اللہ سے پہلے آپ کو تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد آپ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ کیا ہے اس کے اوپر دلیل؟ تو سورہ نحل آیت نمبر 98 میں رب العالمین نے کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن پڑھنا شروع کرو گے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، فَاسْتَعِذْ مطلب اعوذ باللہ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ کو پڑھنا ہوگا اس کے اندر۔ یہ دوسرا ادب ہے۔ اور تیسرا ادب اس کے اندر بتایا گیا کہ قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو آپ ٹہر ٹہر کر پڑھنا چاہیے، تیزی کے ساتھ پڑھتے ہوئے نہیں چلا جانا چاہیے، ٹہر ٹہر کر کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹہر ٹہر قرآن کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ کیا ہے اس کے پر ثبوت ہمیں مل رہا ہے؟ تو سورہ مزمل آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین نے بتایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو تم جب پڑھنے لگو گے تو ٹہر ٹہر کر قرآن کو پڑھو۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، سورہ فرقان آیت نمبر 32 میں کہا کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ٹہر ٹہر کر پڑھنے کے لیے ہم نے کہا ہے۔ تو یہاں قرآن جب پڑھتے ہیں تو تیزی کے ساتھ اور ایک دم اسپیڈ کے ساتھ ہمیں قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے، یہ قرآن کے آدابوں میں سے ایک ادب یہ ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا بنی اسرائیل ایک آیت نمبر 106 کے اندر اللہ بتا رہا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، کہ قرآن کو ہم نے واضح طور پر بیان کیا، لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ قرآن کو لوگوں کے اوپر جب پڑھو گے تو ٹہر ٹہر کر پڑھو۔ مکث کہتے ہیں کہ ٹہر ٹہر کر پڑھنا، کہ قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے قرآن کو وقتی طور پر ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ یہ تین آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن جب پڑھنے لگو گے تو ٹہر کر آہستہ سے ہمیں قرآن کو ادا کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے بارے میں ام سلمہ سے پوچھا گیا کہ اے ام سلمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھنے کی کیفیت کیا ہے، قرآن پڑھنے کا انداز کیا ہے، قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھا کرتے تھے؟ تو جواب دیتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا، کہتی ہیں ام سلمہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے ہیں تو واضح ہو جاتی تھی ایک آیت دوسری آیت سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرف حرف ادا کیا کرتے تھے، تیزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قرآن کو نہیں پڑھا ہے۔ تو ہمیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں آہستہ اور ٹہر ٹہر کر ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، یہ اس کا تیسرا ادب ہے۔ آئیے اس کا چوتھا ادب اس کے اندر بتایا گیا ہے، قرآن کو کبھی تیزی کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے، منع کیا گیا ہے تیزی کے ساتھ پڑھنے کے لیے۔ عام طور سے ہم خاص کر جب ماہ رمضان آتا ہے تو کچھ مساجد کے اندر ہم دیکھتے ہیں قرآن کو اتنی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ سامنے والے پیچھے والوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سی آیت پڑھی جا رہی ہے، کون سی آیت کے بعد کون سی آیت تلاوت کی جا رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر منع کیا ہے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 16 کے اندر اللہ نے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ تم اپنی زبان کو تیزی کے ساتھ حرکت میں لے کر مت آؤ۔ اللہ تعالیٰ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ تعلیم دے رہا ہے، اے نبی جلد بازی میں آ کر اپنی زبان کو آپ تیزی کے ساتھ مت ادا کیجئے، تمہارے سینے پہ قرآن کو نازل کرنا اور تمہارے سینے میں قرآن کو حفظ کرانا یہ ہماری ذمہ ہے، لیکن لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ تم قرآن کی آیتوں کو تیزی کے ساتھ پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو حرکت میں مت لے کر آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ خود منع کر رہا ہے یہاں
کہ زبان کو تیزی کے ساتھ ادا کرنے کے لیے اور قرآن کی تلاوت تیزی کے ساتھ پڑھنے سے خود رب العالمین اس بات کی طرف ہمیں منع کر رہا ہے۔ لیکن باوجود اس کے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قرآن کو اتنی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ جس کے اندر نہ حروف کی شناخت معلوم ہوتی ہے، نہ اس کے اندر تجوید کی شناخت معلوم ہوتی ہے، نہ اس کے اندر تجوید کے قواعد اور اس کے اصول اور اس کے ضوابط کیا ہیں، کون سا حرف کہاں ادا کرنا ہے، کہاں رکنا ہے اور کہاں نہیں رکنا ہے، اس کا کوئی خیال کیے بغیر بس جب شروع ہو گئی گاڑی تو اتنی تیزی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، جو قرآن کے ادبوں میں سے یعنی بالکل قرآن کی بے ادبی ہوتی ہے، جو قرآن کو تیزی کے ساتھ اس طریقے سے پڑھتے ہوئے چلے جانا۔ آئیے چھٹا ادب اس کے اندر بتایا گیا، قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنا چاہیے، بہترین آواز میں پڑھنا چاہیے، یعنی کہ قرآن جب پڑھتے ہیں تو ایسے محسوس ہو کہ سامنے والوں کو ایسے محسوس ہو کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں ایک بہترین آواز میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو داؤد کی روایت ہے، زین القرآن باصواتکم، کہ تم اپنی آوازوں سے قرآن کی تلاوت کو خوبصورت بناؤ، قرآن کی تلاوت کو خوبصورت بناؤ۔ مطلب یہ کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو آپ ایک اچھے انداز میں، اچھی آواز کے ساتھ، ایک ترنم کے ساتھ اور اس کے اندر ایک تحسین خوبصورتی آواز کے ساتھ آپ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ گھر کے اندر قرآن تلاوت ہو رہی تھی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ابو موسیٰ اشعری کے گھر سے، تو آپ وہاں رک گئے، گھر کے اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ اشعری کے گھر کے پاس رک گئے، قرآن کی آواز سنتے ہوئے آپ بہت دیر تک قرآن سنتے رہے وہاں، جب ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے وہاں سے۔ جب صبح ہوئی، ابو موسیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ابو موسیٰ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، کہ اے موسیٰ، ابو موسیٰ، اللہ نے تمہیں ایک اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ داؤد علیہ السلام کے راگ، یعنی داؤد علیہ السلام جب زبور جب پڑھتے تھے، داؤد علیہ السلام اتنی خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے تھے، تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے کہ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے، مثال دیتے ہی ابو موسیٰ اشعری کے لیے کہ لقد اوتیت مزمارا، داؤد کا جو راگ ہے وہ راگوں میں سے ایک راگ، وہ آوازوں میں سے ایک آواز اے موسیٰ تجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ موسیٰ نے پوچھا، ابو موسیٰ اشعری نے پیارے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتا ہے؟ کہا کہ کل رات میں نے سنا کہ تم جو قرآن پڑھ رہے تھے وہ پیاری آواز میرے کانوں سے ٹکرائی اور میں کھڑے ہو کر سننے لگا۔ تو ابو موسیٰ نے پیارے نبی سے کہا کہ کاش آپ میرے گھر کے اندر آ جاتے، لحبرتہ تحبیرا ولشوقتہ تشویقا، کہ اگر آپ میرے گھر میں آ جاتے تو میرے اندر اور بھی آواز ہے، یہ تو میں ایسے ہی سرسری پڑھ رہا تھا، اگر آپ میرے گھر کے اندر داخل ہو جاتے لحبرتہ تحبیرا، میں اور بھی شوق کے ساتھ اور بھی میں خوبصورتی کے ساتھ اور زیادہ ترنم اور تزیین کے ساتھ میں قرآن پڑھنے لگتا، لیکن آپ چلے گئے وہاں سے۔ کہا کہ پیارے نبی نے کہا کہ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، داؤد علیہ السلام کے ایک راگ تمہیں ملا ہے، اسی کو تم کنٹینیو کرتے رہو۔ تو آواز، یعنی قرآن جب آپ پڑھنے لگتے ہیں تو قرآن کو ایک پیارے انداز میں اچھی آواز کے ساتھ ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ ساتواں ادب اس کے اندر بتایا جاتا ہے، قرآن کو جب پڑھو گے تو غور و فکر کرنا چاہیے اس کے اندر۔ اب مثال کے طور پہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیے قرآن کو، الحمدللہ رب العالمین اس کا ترجمہ کیا ہے، الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو جب ہم ترجمے اور معنی کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں یہ بات کا پتہ چلے گا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کس بات کی تعلیم دے رہا ہے، اللہ نے ہمیں کن چیزوں سے منع کر رہا ہے، کن چیزوں کو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اب الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہے۔ اب اس کی تفسیر میں جائیں گے تو تعریفات کے معنی میں جب آتا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف تعریف اللہ ہی کی کیوں بیان کی گئی، کسی اور کی کیوں نہیں بیان کی گئی، اس کی ساری تفسیر اس کے اندر آئے گی۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا، اس سے آپ کے دل کے اندر قرآن کی عظمت، قرآن کی اہمیت اور زیادہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی۔ تو جہنم کے آیتوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جنت کے آیتوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور وہاں ضلالت کے راستوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ہدایت کے راستوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو یہ تفسیر کے ساتھ، ترجمے اور معنی کے ساتھ پڑھیں گے تو ہمیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے وہ بات ہمیں سمجھ میں آئے گی۔
اس وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ تفسیر اور ترجمے کے ساتھ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ آئیے اس کے اندر آٹھویں اس کے اندر ادب بتایا جاتا ہے، قرآن کو 3 دن سے پہلے مکمل نہیں کرنا چاہیے۔ تب تقریباً 3 دن کے اندر 3 دن تک قرآن کو ہم مکمل کر سکتے ہیں، 3 دن سے پہلے قرآن کو مکمل کر دینا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کیا کہا اس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی 3 دن سے پہلے قرآن کو آپ نے مکمل نہیں کیا ہے، 3 دن سے پہلے۔